إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए लायक़ व ज़ेबा है। बादहु दुरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, ख़ुसूसन हमारे आखिरी नबी ख़ातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए उसवा और नमूना बनाया है और नबी की ज़िंदगी, नबी का हर एक अमल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल व फ़िल हमारे लिए शरीयत है और हमें उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। जिस चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और हमें करने का हुक्म दिया वही हमारे लिए शरीयत है, वही हमारे लिए दीन है। उससे हटकर वो चाहे अमल कितना ही बेहतर और बादशाही क्यों ना हो, बज़ाहिर देखने में कितना ही बेहतर क्यों ना हो, वो हमारे लिए शरीयत नहीं हो सकती जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर अमल न हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके ऊपर कोई हुक्म न हो, उस वक्त तक कोई भी अमल हमारे लिए शरीयत और दीन नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु अमलिन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा मरदूद,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جس پر ہمارا حکم نہیں، جس پر ہمارا عمل نہیں، فہو مردود، تو وہ مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا، ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمل کے قبولیت کے لیے، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے وہ شرط، یہ شرط ہے کہ وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس عبادت کے کرنے میں جو صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اگر ان تمام چیز اس عبادت میں نہیں پائی جاتی تو وہ عبادت مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی عبادت ناقابل قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی وقت سے شیطان انسانوں کا دشمن ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے یہ مہلت مانگی ہے کہ اسے انسان کو بھٹکانے کی مہلت دی جائے، انہیں اسے اتنا طاقت دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ طاقت دی اور کہا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو میرے حقیقی بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کا نفس بھی انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، مختلف سوالات پیدا کرتا ہے، اور مختلف طریقے پر انسان کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کا نفس اسے مختلف کاموں پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور انسان کا نفس اس کے اندر کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کے نفس اس کو کس راہ پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے نفس اس کو کس چیز پر ابھارتا ہے۔ وَنَعْلَمُ، ہم اس کے بارے میں بہترین سے جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بہت ہی اچھے سے جانتے ہیں، یعنی انسان کو اس کا نفس بھی بہت سی چیزوں کو، بہت سی گمراہیوں کی طرف لے جانے کے لیے گامزن ہوتا ہے، بہت سی گمراہیوں پر ابھارتا ہے۔ انسان کا نفس اس کے اندر بہت سے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کے ہر ایک معاملات کے متعلق جانتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اسی طریقے سے شیطان اس کے نفس کے اندر انسان کے اگل بغل میں اس طریقے سے دوڑتا رہتا ہے اور اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے ارد گرد ایسے ہی گھومتا رہتا ہے، ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے کہ انسان کے رگوں میں، اس کے نس کے اندر خون دوڑتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان بھی اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، بہت سے ایسے معاملات ہیں، شیطان انسانوں کے سامنے اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے، انسان اسے بہترین انداز میں شیطان اس کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کی گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں کسی چیز کے کوئی چیز کی فضیلت ہو، کوئی سی چیز کی اہمیت ہو، تو اس کے شیطان اس کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے اس میں گمراہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ مختلف اعتبار سے یہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کے سے پہلے کا مہینہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جب رمضان کے مہینہ قریب ہوتا اور رجب اور شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو صحابہ کرام اور اسی طریقے سے علماء محدثین اور اسلاف کے کرام وہ اپنے کاروبار میں کمی کم کر دیا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری میں وہ لگ جایا کرتے تھے، اپنی عبادت کے وقت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کس
طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ لا تصوموا شهرين متتابعين ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا شعبان و رمضان، سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر ایام میں روزہ رکھتے تھے، یا تو پورے مہینے میں ہی روزہ رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ 15 شعبان تک، 15 شعبان سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں تاکہ وہ رمضان کی تیاری کر سکے، اور 15 شعبان کے بعد انہیں روزہ رکھنے سے منع کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر روزہ رکھتے رکھتے سستی آ جائے اور رمضان میں یہ پریشانی کا باعث ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے من گھڑت اور موضوع روایت کو لے کر اور اسی طریقے سے اپنی جانب سے بہت سی باتوں کو بنا کر ہم نے رمضان کے شعبان کی فضیلت کو بیان کر دیا، شعبان کی فضیلت کو اپنی طرف سے بنا لیا، اور اس مہینے میں اس شعبان کے مہینے میں ہم نے حقیقی عبادتوں کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعات و خرافات کو اپنا لیا، اور ہم نے بدعات و خرافات کے اوپر ہم چلنے لگے، اور ہم نے کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج ہم شب برات کے نام پر بہت سی عبادتیں کرتے ہیں، بہت سی بدعات و خرافات ہوتی ہے، بہت سے ایسے کام کو کیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جس پر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، فلا تعبدوها، تم بھی اس کو نہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادت ہمارے لیے وہی عبادت ہے جو صحابہ کرام نے کیا، ہمارے لیے وہی اسی عمل پر عمل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمارے لیے وہی طریقہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ اگر نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، تو یہ ہمارے لیے بھی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا قول ہے کل عبادت لم يتعبدها باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جس کو نبی ہم نے صحابہ کرام نے نہیں کیا تم بھی نہ کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کل عمل لیس علیہ امرنا فهو مردود، کہ ہر وہ عمل جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لا کر ہم نے بہت سے ایسے اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا جاتا ہے، اور یہ اس پر عمل کیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جبکہ صحیح احادیث کے مطابق اس کا کوئی جواز نہیں ملتا، صحیح احادیث کے ذریعے سے اس عمل کا کوئی بھی اس عمل کا نہیں ملتا۔ ایک یہ ہے کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی مستقبل کے 1 سال کا پورا فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، اور اس کو حدیث سے اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ دخان کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ مبارکہ یعنی برکت والی راتوں میں نازل کیا ہے، برکت والی راتوں میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک معاملات کا حکیمانہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں امور کا معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا
کہ اس رات میں، اس بابرکت والی رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کریم جس رات میں نازل ہوئی وہ کون سی رات ہے، وہ کون سا مہینہ ہے، وہ اس سے معلوم ہوگا کہ وہ برکت والی رات کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ جو سورۃ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا، وہ شب برات کی رات نہیں بلکہ رمضان کے مہینے کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ بھی اس رات کے متعلق بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اس رات کو تلاش کرو جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ یہ وہی رات ہے جو جیسے شب قدر اور لیلۃ قرآن کریم میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مختلف ناموں کے ذریعے سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ان تمام احادیث اور قرآنی استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شب برات کی رات نہیں، یہ 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان کے مہینے کی وہ رات ہے جسے اللہ تعالی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ بات سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ شب برات جو ہے، یہ اور جو کہا جاتا ہے کہ یہ شب برات میں اگلے 1 سال کے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس آیت کریمہ اور دوسری آیت کریمہ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شب قدر کی رات ہے، یعنی وہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے۔ اس رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور بدعت و خرافات جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات کو رات بھر عبادت کرنا اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، جو کہ کسی بھی صحابہ کرام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی عبادت کیا کرتے تھے یا پھر اگلے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی واقعات اور قصے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور جو بھی اس کے متعلق روایات آتی ہے وہ ساری موضوع ہے، یا تو حدیث ہے یا ضعیف ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ محدثین کے نزدیک وہ روایت ناقابل قبول ہے۔ تو جب یہ روایت صحیح نہیں ہے اور صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی عبادت ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم اس رات کا اگر عبادت کرتے ہیں، اس رات کے جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ طریقہ، وہ عمل، وہ عبادت نبی کے سنت پر نہیں، اور اگر نبی کے سنت پر نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ ابھی ہماری عبادت کی قبولیت کے لیے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت قبول کرتا ہے جب عبادت کو نبی کے طریقے پر کیا جائے، نبی کے عمل پر کیا جائے، وہی عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ کتنا ہی خوبصورت اور بہترین عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ طریقہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے، کسی بھی طریقے کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرتے ہیں، یہ بظاہر بہت ہی بہترین عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ عبادت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور نماز پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ بہترین عمل ہے، لیکن یہ اجتماعیت کے ساتھ کرنا اور خاص کر کے 15ویں شعبان کو کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ عبادت ہی تو ہے، عبادت کرنا ایثار ثواب کا کام ہے، یہ بہترین عمل ہے، کیوں غلط ہے؟ اسی طرح ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اس وقت وہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کے پاس وہ جاتے ہیں، پہلے وہ مسجد میں جاتے ہیں،
وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں چند حلقے بنے ہوئے ہیں، مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسیں لگائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہر ایک حلقے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے یکبر مئتن ویکبرون مئتن، اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں لیے ہوئے ہیں، وہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک شخص کہتا ہے کہ تم لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر کہتا ہے حلوا مئتن ویسبحوا مئتن ویحللون مئتن ویسبحون مئتن، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، پھر سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مسجد میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو دیکھنے میں بظاہر بہتر ہے، وہ خیر کا عمل ہے، وہ بہتر طریقہ ہے، لیکن میں اسے بہتر نہیں سمجھتا، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایسا کر لوگوں کا ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو عبدالرحمن کہتے ہیں تم نے انہیں کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں، میں نے ان سے کچھ نہیں کیا۔ ابو عبدالرحمن مسجد میں آتے ہیں، وہ ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ اپنی برائیوں کو شمار کرو، تم لوگ نیکیوں کو نہ شمار کرو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ایک بھی حسنات کو، ایک بھی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اپنے گناہوں کو شمار کرو، اور جو تم یہ عمل کر رہے ہو یہ بہتر عمل ہے، یہ تم کون سا عمل کر رہے ہو؟ وہ لوگ جب ابو عبدالرحمن موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے یہ جواب سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا ابا عبدالرحمن ما اردنا الا الخیر، وہ کہتے ہیں ابو عبدالرحمن کہ ہم نے تو صرف خیر کا ارادہ کیا ہے، ہم تو بھلائی کے متلاشی ہیں، خیر کو تلاش کرنے والے ہیں، ہم تو تکبیر کہہ رہے ہیں، تحلیل کہہ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، ہم حمد و ثنا بیان کریں، اس میں غلط کیا ہے؟ ہم تو صرف خیر کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابو عبدالرحمن کہتے ہیں کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کو تلاش کرتے ہیں، جو خیر کے متلاشی ہیں، وہ خیر کو تلاش کرنے والے ہیں، لن یصیبہ، لیکن وہ ہرگز خیر تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ہرگز خیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم لوگ جو یہ عمل کر رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بہتر عمل پر ہو، نبی کے طریقے سے بھی بہتر طریقے پر ہو، یا تم گمراہی کا ایک راستہ کھول رہے ہو، تم گمراہی کا ایک راستہ ایجاد کر رہے ہو؟ یہ کون سا عمل ہے؟ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کو تو تلاش کرنے والے ہیں، بھلائی تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد ابو عبدالرحمن کہتے ہیں کہ ابھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو ابھی کثیر تعداد میں زندہ ہے، یہ نبی کے کپڑے ہیں جو ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، یہ نبی کے برتن ہیں جو ابھی نہیں ٹوٹے، اور تم ابھی سے ہی گمراہی کا دروازہ کھولنے لگے۔ میرے بھائیوں، وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر کر رہے تھے جو کہ ایک بہترین عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثیر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ لیکن جو ان کا طریقہ تھا کہ وہ ایک مجلس بنا کر اجتماعیت کے ساتھ اور کنکری لے کر وہ جو تکبیر کہہ رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے، ان کا یہ طریقہ غلط تھا، لیکن وہ جو عمل کر رہے تھے وہ بظاہر بہت ہی بہترین عمل ہے۔ تو اسی سے ہم استدلال کر سکتے ہیں جو شب برات میں ہم عبادت کرتے ہیں، وہ گرچہ عبادت وہ بہت ہی بہتر ہے، وہ ہمارا طریقہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن جب صحابہ کرام نے نہیں کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں، تو وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز، ہر دین کے اندر نئی چیز، وہ چاہے کتنا ہی بہتر چیز کیوں نہ ہو، اگر دین میں کوئی نئی چیز داخل کیا
جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل نہیں کیا تو وہ نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت, ہر نئی چیز, ہر بدعت کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور یہ شب برات کا طریقہ, یہ جو ہم اس رات میں کرتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے اس کی فضیلت, اور اسی طریقے سے اس رات میں قبروں پر جایا جاتا ہے, قبروں پر چراغیں جلائی جاتی ہیں, وہاں پر مختلف رسومات ادا کیے جاتے ہیں. اور اس کو ایک روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ رات میں بیدار ہوتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلتی ہے, اور یہاں تک کہ وہ بقیع قبرستان میں پہنچتی ہے, وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ سوچتی ہو کیا تم پر اللہ اور اس کے رسول کوئی ظلم کریں گے؟ وہ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول, میں نے سوچا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کا مہینہ وہ رات ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے, ہر ایک کی بخشش طلب کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی بخشش کرتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ ایک لمبی روایت ہے. اس روایت کے متعلق امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے, اور اسی طریقے سے اس روایت کے ضعیف ہونے میں مختلف اس میں علت بیان کی جاتی ہے کہ اس علت کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اور اسی طریقے سے امام ترمذی نے اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کرنے کے بعد وہ مختلف اقوال بیان کرتے ہیں. وہ امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ اس کو ابن ماجہ, اسی طریقے سے ابن حبان, اور اسی طریقے سے ابو اسماعیل یعنی امام بخاری, اسی طریقے سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت نہیں کرتی. اور یہ ضعیف کس طریقے سے ہے؟ یہ ضعیف اس طریقے سے, اس کی پوری سند ہے, وہ سند اس طریقے سے ہے. امام ترمذی بیان کرتے ہیں قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا یزید بن ہارون ان اخبرنا حجاج بن قطان عن يحيى بن كثير عن عروة بن زبير عن عائشة رضی اللہ عنہ قال. یہ پوری سند ہے جو امام ترمذی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. یعنی امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا منی, مجھ سے منی نے روایت کیا, حدثنا احمد بن منی, مجھ سے احمد بن منی نے روایت کیا. احمد بن منی کہتے ہیں کہ مجھ سے یزید بن ہارون نے بیان کیا. اسی طریقے سے یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ مجھ سے حجاج بن ارطاط نے روایت کیا. اور حجاج بن ارطاط کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن کثیر نے روایت کیا. یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے روایت کیا. عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں, اور عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری سند اس کی ہے, اور اس حدیث سے اس سند کے دیکھنے سے معلوم چلتا ہے کہ یہ حدیث بظاہر صحیح ہے, لیکن اس حدیث میں بہت سی علتیں ہیں. سب سے پہلے امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں جو حجاج بن ارطاط ہیں یہ ضعیف راوی ہیں. مختلف محدثین کرام اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, یہ محدثین کے نزدیک قابل قبول راوی نہیں ہے, ان کی احادیث کو قبول نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے دوسری علت یہ ہے, امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں جو حجاج بن ارطاط ہیں یہ روایت کر رہے ہیں یحییٰ بن کثیر سے, اور جبکہ یحییٰ بن کثیر سے انہوں نے ایک بھی حدیث کو نہیں سنا, یعنی کہ ان کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے. کبھی ان سے جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو یہ حدیث کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث میں انقطاع, یعنی یہ جو سند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے یہ بیچ ہی میں کٹ جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو یحییٰ بن کثیر
کہہ رہے ہیں کہ ہم سے عروہ بن زبیر نے روایت کیا، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر سے بھی انہوں نے کوئی بھی روایت نہیں سنی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اور اس حدیث پر جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی تو یہ حدیث قابل قبول بھی نہیں ہے، قابل عمل بھی نہیں ہے۔ یہ دو علت کی بنیاد پر یہ حدیث ضعیف ہو رہی ہے، تو اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے، ضعیف ہے تو کیا ہوا، ہم اس پر عمل کریں گے؟ انہیں نہیں، وہ کہتے ہیں، وہ مختلف دلائل، عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تمہارے باپ اگر ضعیف ہو گئے تو وہ باپ نہیں ہوں گے؟ انہیں معلوم ہی نہیں کہ حدیث کی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے پر وہ ثابت ہی نہیں ہوگی، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جب یہ ثابت نہیں ہے تو محدثین کی اصطلاح میں اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث کے اصول سے نابلد ہیں، جنہیں حدیث کے اصطلاح نہیں پتا، حدیث کے متعلق علم نہیں ہے، وہ لوگوں کو اور قوموں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے عقلی دلائل دے کر انہیں گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا، وہ حدیث تو ہے، وہ اور مختلف عقلی دلائل دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جب بینک میں جاتے ہیں، ہم پیسہ جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم جب اس کو اصلی کرنسی نوٹ دیتے ہیں تو وہ اسے لے لیتا ہے۔ اگر اسی کے برعکس ہم اگر اسے نقلی دیں تو کیا وہ قبول کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ نقلی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نقلی ہے تو کیا ہوا، یہ پیسہ تو ہے، یہ نوٹ تو ہے؟ نہیں، بلکہ یہ قانوناً جرم ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ضعیف حدیث بھی ہے، یہ بظاہر دیکھنے میں حدیث تو ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ حدیث تو ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس کی سند ہی نہیں پہنچ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچ ہی نہیں رہتی، یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات میں اگر اس طریقے کا عمل کرتے ہیں تو یہ قانوناً جرم ہے۔ اگر ہم نقلی نوٹ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قانوناً جرم ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دینی معاملات میں کوئی ایسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فهو مقعده من النار، کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا ہے، ایسی حدیث کو بیان کرتا ہے جو حدیث ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہونے پر وہ ثابت نہیں ہے، تو ایسی حدیث کو بیان کرنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو معاشرے میں رائج ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جو صحیح احادیث ہیں اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق ہم چلیں۔ اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ بعض روایت اس بات کے میں متعلق ثابت ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرتا ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش کرتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے مغرب بعد اور ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جو اس سال میں جو شخص جس کے دل میں کینہ اور کپٹ نہ ہو، لوگوں کے متعلق اس کے دل میں حسد نہ ہو، اس کا دل صاف ہو، وہ مشرک نہ ہو، والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا جس کے دل میں کینہ ہو، حسد ہو، مشرک ہو، شرک کرنے والا ہو، اور اسی طریقے سے والدین کا نافرمان ہو۔ تو اس حدیث سے اس رات کی ایک فضیلت معلوم ہو کہ اس رات کا اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرتا ہے، لیکن یہ بات تو ثابت نہیں، یہ بات اس میں ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مغفرت کرتا ہے جو اس رات میں عبادت کرے، نہیں، بلکہ جو شخص پورے سال کے اندر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارتا ہے، وہ لوگوں سے اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ شرک نہیں کرتا، لوگوں کے
کے متعلق اس کے معاملات بہتر ہوں، اس شخص کی مغفرت کرتا ہے، نہ کہ اس شخص کی جو اس رات میں خاص طور پر عبادت کرتا ہے اور اگر اس رات کی اتنی ہی فضیلت ہوتی تو جو جس حدیث سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے اور اس رات کی فضیلت بیان کی، تو جب اس رات کی اتنی فضیلت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو نہیں بتاتے؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود نہیں پتا کہ انہیں خود نہیں پتا کہ اس رات کی فضیلت ہے، جبکہ شب قدر کے متعلق آتا ہے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیا کرتے تھے، وہ راتوں کو جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے اور اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس رات میں جب اگر اس رات کی اتنی فضیلت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں بتایا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کے جو بھی کیا جاتا ہے یہ بدعات و خرافات ہے اور لوگوں کا رائج کردہ ہے، اور یہ ضعیف اور من گھڑت موضوعات حدیث کو لے کر اسی پر عمل کرتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بدعات و خرافات رائج ہیں اس سے ہم دور رہیں، اس سے بچیں، کیونکہ جو بھی اسلام میں نئی چیز ہے وہ تمام کے تمام بدعت ہے، وہ گمراہی ہے اور ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کے نام پر جو بھی بدعات و خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہے ہمیں اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر